السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل میاں اسٹوڈیو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آج کل بہت ہی مشہور ہو چکی ہے۔ جی ہاں دوستو، سچی کہانی، یہ ایک سچی کہانی ہے اور کئی سال پہلے یہ ایک کہانی یعنی کہ یہ واقعہ ہوا تھا اصل میں، اور جو آج ڈرامے کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ دوستو آپ جانتے ہوں گے یا کسی سے آپ نے سنا تو ہوگا ہی کہ اس میں جو ہیرو ہے، یعنی جس ہم فلم میں جس کو ہیرو کہتے ہیں، وہ کردار ارطغرل غازی کو ملا ہے۔ ارطغرل غازی ایک ہیرو ہیں اس ڈرامے میں۔ تو ارطغرل غازی کو دوستو بہت شوق تھا ایکٹر بننے کا، زیادہ تر جو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے وہ ایکٹنگ کر سکے، ایسی ایکٹنگ کو وہ بہت پسند کرتا تھا۔ تو اس نے بہت ٹرائی کی، بہت کوشش کی اس نے، لیکن کوئی بھی فلم انڈسٹری یا اس جگہ کے کوئی بھی اسے لینے کو منظور نہ ہوئے۔ تو اس نے ایک بار کہا کہ یار مجھے تھوڑا سا پہلے چیک تو کر لو یار، میں اگر صحیح نہ ہوا تو آپ بے شک مجھے نکال دیجئے۔ تو ایک ترکی کے کسی فلم انڈسٹری کے مالک کو یہ خیال آیا کہ سلطنت عثمانیہ پر ایک کہانی بنائی جائے۔ تو اس نے سوچا کہ یار اسی کو ایک موقع دے دیا جائے۔ اس نے بہت بڑے ایکٹرز کو کہا یار دیکھیں ہم یہ ڈرامہ بناتے ہیں، لیکن تمام لوگوں نے ہی اسے منع کہہ دیا، یار ہم نہیں جاتے، یہ ڈرامہ کون دیکھے گا۔ تو وہ سب ہی پیچھے ہٹ گئے۔ تو ارطغرل غازی نے اسے چونکہ بہت ہی شوق تھا تو یہ تیار ہو گیا، تو اس نے یہ ڈرامہ بنایا جو کہ آج ہمارے سامنے بہت ہی مشہور ڈرامہ ہو چکا ہے۔ آج آپ لوگ اگر ڈرامہ دیکھتے ہیں تو بھی آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک مسلمان ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کہیں سے بھی ہار نہیں مانتا۔ مسلمان کے دل میں ایک اللہ ہوتا ہے اور دوسرا کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے۔ اس ڈرامے کے کال مجھے بہت اچھے لگے، میں خود بھی دیکھتا ہوں دوستوں، میں آپ سے بھی یہی سجیشن کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ ڈرامہ دیکھیں۔ جی ہاں دوستوں، کیونکہ آج کل بہت سارے ہمارے لیڈروں نے، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے درمیان بہت سارے لوگوں نے اس ڈرامے کے لیے کہا، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وسیع شاہ ہو گئے، ہمارے شاعر ہو گئے، اس کے علاوہ قاسم علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی کئی بار کہا اپنے لیکچرز میں، اپنے یوٹیوب پر۔ اس کے علاوہ اور بات کہ عمران خان صاحب ہمارے جو کہ آج لیڈر ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ بچوں کو ڈرامہ دکھاؤ اور خود بڑے بھی دیکھو۔ تو بہت سارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، حالانکہ ابھی اس کی اردو لینگویج میں ٹرانسلیٹ ہو کر نہیں آیا، تو چند ایپیسوڈ ہیں جو کہ آئے ہیں، لیکن بچوں کو بہت زیادہ شوق ہو گیا، جو اب بنا رہے ہیں اس کے نیچے اردو میں سب ٹائٹل لکھا ہوا ہے، تو بچے وہ بھی پڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ ڈرامہ آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ میں آپ کو ایک اور انفارمیشن کی چیز بتاتا چلوں کہ آپ اگر پڑھتے ہیں یا کہیں بھی پڑھتے ہیں آپ، تو آپ کو جنرل نالج بھی ہونا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، صرف کتابی کیڑا بننے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ایک مثال ہے کہ ایک ٹیچر آیا کلاس میں اور اس نے کہا یار آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ جنت سے مٹی اٹھا کر لا سکے۔ تو تمام لڑکے ہنسنے لگے، اس میں ایک بچہ تھا بہت ہی سیریس تھا، تو وہ اگلے دن مٹی لے آیا، تو سب ہنسنے لگ گئے، یار تو کہاں سے مٹی لے آیا؟ اس نے کہا یار استاد جس نے پوچھا تھا، جس ٹیچر نے مجھ سے پوچھا تھا میں اسی کو جواب دوں گا۔ تو باقی سب اس پر ہنستے رہے، ہنسی طنز مذاق وغیرہ اس سے کرتے رہے۔ تو دوستو جب اس ٹیچر کا لیکچر آیا تو اس نے وہ مٹی سامنے لے جا کر رکھ دی۔ تو پھر اس نے کہا بیٹا یہ تم مٹی کہاں سے لائے ہو؟ تو باقی اس وقت بھی بہت طنز کر رہے تھے، اس پر بہت ہنس رہے تھے۔ تو بچہ بڑے فخر سے بولا یہ میں اپنے ماں کے قدموں سے لایا ہوں۔ تو سب بچوں نے اس کے اس بات پر تالیاں بجائیں اور تمام لوگ سیریس ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، تو میں آپ کو یہ میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی دوستو اس طرح کی انفارمیٹیو چیزیں دیکھا کریں۔ اور جب پیچھے ہمارے 2 مہینے پہلے یہاں پر بھرتیاں آئی تھی پولیس میں، جو اس کا انٹرویو ہوا، تو دوستو میرا ایک دوست انٹرویو دینے گیا تو اس نے بتایا کہ یار اس ڈرامے کے بارے میں بھی انٹرویو میں انہوں نے پوچھا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس طرح کی وہ چیزیں پوچھتے ہیں کہ یار یہ بچہ صرف کتابی کیڑا تو نہیں ہے۔ تو ارطغرل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہت ہی بہادر شخص ہے جو کہ کسی سے نہ ڈرتا ہے اور نہ ہی گھبراتا ہے۔ دوستو ارطغرل ایک ایسا بہادر شخص ہے جس پر نہ صرف اس کے والدین کو بلکہ اس کے پورے قبیلے کو اس پر ناز ہے۔ آپ کو دل میں اس قبیلے کے بارے میں خیال آ رہا ہوگا کہ کیا یار اس کے قبیلے کا نام کیا ہے آخر؟ تو میں آپ کو قبیلے کے بارے میں بھی بتاتا چلوں، یہ سلطنت عثمانیہ کے 24 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کا دوستو نام ہے
काई कबीला। काई कबीले के मानी है बहुत ही जंगजू, बहादुर और निडर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये कबीला निडर है, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये बहुत ही ताकतवर कबीला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक दिन अर्तुगरुल अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे शिकार पर, तो उसने देखा कि कुछ स्लेबी कुछ लोगों को लेकर जा रहे हैं। तो उसने जब उन पर देखा कि यार ये तो इनको कैद करके ले जा रहे हैं, तो अर्तुगरुल ने बहादुरी से उनका मुकाबला किया और कुछ लोग अपने भी इसके शहीद हो गए और उन लोगों को भी इसने मार दिया और उन लोगों को आज़ाद करा लिया। जी हाँ दोस्तों, उनमें आज़ाद होने वालों में से एक जो कि पुराने बादशाह थे जिसका नाम था नुमान, और उसकी एक बेटी थी और एक उसका बेटा था छोटा। बेटी का नाम भी आपको बताता चलूँ दोस्तों, उस बेटी का नाम था हलीमा। जी हाँ दोस्तों, ये उनको आज़ाद करा के अपने घर लाते हैं। तो अपने घर लाने में उनको ये पता लगता है यार ये कबीला शरीफ है, उनको भी ये पता चल जाता है कि यार ये कबीला बहुत बहादुर है, इसके अलावा इन्होंने हमें बचाया है, तो कोई अच्छे कबीले से ये ताल्लुक़ लोग रखते होंगे। तो वो निडर होकर उनके साथ चल दिए। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वो जो नुमान बादशाह था उसने उनके वालिद यानी कि अर्तुगरुल के वालिद को उसने पहचान लिया कि ये तो सुलेमान शाह हैं। तो उसने अपनी सच्चाई बताने से गुरेज किया कि यार इसको सच्चाई बताई तो इसके गम और बढ़ जाएंगे। तो उसने सच्चाई छुपा कर रखी, लेकिन आखिर सच्चाई छुपती कहाँ है दोस्तों, आखिर उसको एक दिन पता लग ही जाता है। तो इस तरह उनकी जान बचाने के लिए जब उनकी जान बचाकर अर्तुगरुल अपने पास लाया तो दूसरे स्लेबी उनके दुश्मन बन गए। उनसे दुश्मनी थी नुमान से, जो नुमान को इन्होंने बचाया, तो अब इनसे भी इनकी दुश्मनी हो गई थी स्लेबियों की। तो स्लेबी का एक भाई भी उसके दौरान मारा गया था। तो अब वो बहुत ही गुस्से हो गए थे इनके कबीले पर कि कहीं भी अगर ये अर्तुगरुल हमारे हाथी आ जाए तो हम इसको मार दें, लेकिन वो आखिरकार कामयाब नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, वो आखिरकार नाकाम रहते हैं और अर्तुगरुल वहाँ पर जाकर उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेता है। क्योंकि अर्तुगरुल बहुत ही बहादुर और हिम्मत वाला शख्स है, उसकी बहादुरी की मिसाल बहुत सारे लोग देते हैं, उससे बहुत सारे कबीले डरते भी हैं कि ये सुलेमान शाह का बेटा इतना बहादुर है। जी हाँ दोस्तों, उसके अर्तुगरुल के वालिद का नाम होता है सुलेमान शाह। अर्तुगरुल और इसका एक भाई भी होता है, लेकिन वो इसके जितना बहादुर नहीं होता। इसको बहादुरी और तलवार चलाने का बहुत ही शौक़ था और घुड़सवारी का भी शौक़ था। ये तमाम इसको अपने वालिद से मिले, उसका वालिद भी बहुत बहादुर था। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए